ارسطو علم و حکمت کا ماسٹر۔ تصور کریں ایک ایسا انسان جس نے فلسفے، سائنس، سیاست، ادب اور منطق میں اتنا کام کیا کہ پوری دنیا اسے علم کا باپ کہنے لگی۔ یہ تھے ارسطو، وہ عظیم شخصیت جنہوں نے انسانی علم کو ایک نئی بلندی پر پہنچایا۔ ارسطو کا نام آتے ہی ذہن میں فلسفے، سائنس اور علم کے بے شمار دروازے کھل جاتے ہیں۔ لیکن وہ کون تھے؟ ان کی زندگی کیسی تھی؟ ان کے خیالات نے دنیا پر کیا اثر ڈالا؟ آئیے ان کے حیرت انگیز سفر پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ارسطو 384 قبل مسیح میں یونان کے شہر اسٹیچیرا میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد نیکوماکوس میسڈونیا کے بادشاہ کے شاہی طبیب تھے، جس کی وجہ سے ارسطو کو کم عمری سے ہی سائنس کا شوق پیدا ہوا۔ ارسطو نے 17 سال کی عمر میں افلاطون کی اکیڈمی میں داخلہ لیا، جہاں وہ تقریباً 20 سال تک تعلیم حاصل کرتے رہے۔ افلاطون کے بعد ارسطو نے اپنا فلسفیانہ راستہ الگ بنایا اور کئی نئے خیالات متعارف کرائے۔ اپنی جوانی میں ارسطو میسڈونیا واپس گئے اور بادشاہ فلپ دوم کے بیٹے اسکندر اعظم کے استاد بنے۔ یہ استاد اور شاگرد کا رشتہ دنیا کی تاریخ میں منفرد مقام رکھتا ہے۔ ارسطو نے فلسفے کو مختلف شعبوں میں تقسیم کیا، جیسے کہ منطق، طبیعیات، اخلاقیات، سیاست، حیاتیات اور شاعری۔ ان کا مشہور قول ہے، انسان فطری طور پر ایک سماجی حیوان ہے۔ انہوں نے منطق کی بنیاد رکھی اور دلائل کو منظم کرنے کا طریقہ ایجاد کیا، جس سے ارسطوئی منطق کہا جاتا ہے۔ ان کے خیالات نے 2000 سال تک سائنس اور فلسفے پر گہرا اثر ڈالا۔ ارسطو کا ایک اور اہم نظریہ علت کے 4 اسباب ہے، جو ہر چیز کی تخلیق اور وجود کی وضاحت کرتا ہے: مواد، شکل، کارن اور مقصد۔ یہ نظریہ آج بھی فلسفے اور سائنس میں استعمال ہوتا ہے۔ ارسطو نے اپنی زندگی میں بے شمار کتابیں لکھی، جن میں میٹا فزکس، نیکوماکین، ایتھکس، پولیٹکس اور پوئٹکس شامل ہیں۔ ان کتابوں میں علم کے مختلف پہلوؤں پر تفصیلی بحث کی گئی ہے۔ ارسطو کی کتاب پوئٹکس نے ادب کے اصول متعین کیے، جبکہ نیکوماکین ایتھکس میں اخلاقیات اور انسان کی خوشی کے بارے میں گہرے خیالات پیش کیے گئے ہیں۔ ان کی تصانیف نے نہ صرف فلسفے بلکہ سائنس، سیاست اور ادب کے لیے بھی بنیادی مراجع بنی رہیں۔ ایتھنس واپس آنے کے بعد ارسطو نے اپنی اکیڈمی لائسیم قائم کی۔ یہاں وہ طلباء کو باغات میں چہل قدمی کرتے ہوئے تعلیم دیتے تھے، جس کی وجہ سے ان کے پیروکار پیراپیٹیٹک فلسفی کہلاتے ہیں۔ لائسیم علم کا ایک ایسا مرکز بن گیا جہاں فلسفہ، سائنس اور دیگر شعبوں میں تحقیق کی جاتی تھی۔ یہ اکیڈمی صدیوں تک علم کی روشنی پھیلاتی رہی۔ 322 قبل مسیح میں ارسطو کا انتقال ہوا، لیکن ان کے خیالات اور نظریات آج بھی زندہ ہیں۔ ان کی تعلیمات نے مغرب کے ساتھ ساتھ مشرقی دنیا پر بھی گہرا اثر ڈالا۔ خاص طور پر مسلم فلاسفہ جیسے ابن رشد اور فارابی نے ان کے کام کو آگے بڑھایا۔ ارسطو نے ہمیں سکھایا کہ علم کی کوئی حد نہیں ہوتی اور ہمیں ہر سوال کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آج سائنس، فلسفہ اور تعلیم کے ہر شعبے میں ارسطو کا نام زندہ ہے۔ وہ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ سوچنا اور سوال کرنا انسانی فطرت کا اہم حصہ ہے۔ ارسطو نے ایک بار کہا تھا کہ تعلیم کا مقصد نہ صرف علم حاصل کرنا ہے بلکہ کردار کی تعمیر بھی ہے۔ ان کی یہ تعلیم ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ تو کیا آپ نے آج کچھ نیا سیکھا؟ اگر ہاں تو یہ ارسطو کے علم کی میراث ہے جو آپ تک پہنچی ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کے لیے مزید عظیم مفکرین کی کہانیاں لے کر آئیں۔ اگلی بار کے لیے اللہ حافظ۔